پچھلی سٹریم میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام میں، قرآن میں اور حدیث میں کوئی کرائٹیریا نہیں دیا گیا کسی نبی کو نبی پروف کرنے کے لیے. لہٰذا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ محمد صاحب نبی ہیں کہ نہیں ہیں فرام ہز برتھ، اس کی برتھ سے آنورڈ. اور اگر ہم برتھ سے آنورڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں اپنے والد صاحب کی پیدائش کی وفات سے 2 یا 4 سال کے بعد پیدا ہوئے. اور اس کا سارا ریفرنس دا ریئل ٹروتھ آف دا برتھ آف محمد کی ایک چھوٹی 2.5 گھنٹے کی سٹریم کے اندر موجود ہے، جو کہ ایکسٹریکٹ ہے 2 لائف سٹریمز کا. ان 2 لائف سٹریم میں شکوہ جواب شکوہ موجود ہے. میں نے سٹریم بنائی، مفتی بمدر نے اس کے اوپر ریبٹل دیا، اور اس کے ریبٹل کا جواب سارے کے سارے جو میں نے دیے 8 گھنٹے کی 2 لائف سٹریم کا کنسائز ورژن 2 گھنٹے 30 منٹ کے اندر میں نے اپنی ویڈیو پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. اس کا نام ہے دا ریئل برتھ آف محمد، ٹروتھ بیہائنڈ دا ریئل برتھ آف محمد. اب اگر محمد پیدا ہو رہا ہے، وہ آمنہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس کا دادا اس کو پکڑ کے ہوبال کے چرن سپرش کراتا ہے. ہوبال ایک بت ہے جو کہ کعبہ میں پڑا ہوا تھا، 360 بتوں کا سب سے بڑا باپ بت، اس کا نام ہے ہوبال. ہسٹری آف الطبری کے والیوم نمبر 6 میں بتایا جاتا ہے، کہ ہوبال بت کے آگے، والیوم نمبر 5 کے اندر، والیوم نمبر 5 میں ہوبال بت کے آگے جو میں نے دکھایا ہے محمد کو چرن سے پرش کرائے گئے. اس کے بعد اس کی والدہ ہوبال بت کے چرن سپرش کے بعد اپنے علاقے کے قریشیوں کے چھوٹے بت سمد کے سامنے اس کو چرن سپرش کراتی ہے، چرن میں ڈالتی ہے. یہ طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے اور ملٹیپل ادر جگہ پہ لکھا ہے. میں نے اس کا بھی ریفرنس آپ لوگوں کو دکھایا، عربی کے اندر بھی اردو کے اندر بھی. لیکن محمد کا نام رکھا گیا قسم، کاف سے میم. کیوں؟ کیونکہ محمد ایک زنین تھا. جب باپ مر گیا 2 سے 3 سال پہلے تک، تو بھائی اس کو کون رکھنا پسند کرے گا؟ سو دے ہیڈ ٹو گیو محمد اوے ٹو somebody else، کسی اور کو دینا پڑا انہیں. اور وہ ایک گیٹو ایریا کی غریب ترین عورت کو دیا. ابن اسحاق کی سیرہ دکھاتی ہے ہمیں کہ سب نینیز نے انکار کر دیا کہ ہم محمد کو نہیں لیں گے. کسی بھی نینی نے، کسی بھی دائی نے محمد کو لینے سے انکار کر دیا. تو وہاں پہ سب سے غریب ترین دائی، جس کی اونٹنی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور دودھ بھی نہیں دے سکتی ہے، جو خود کھوتی کے اوپر سفر کر کے آ رہی ہے، گدھی کے اوپر سفر کر کے آ رہی ہے، اس نے کہا اچھا کوئی اس کو نہیں لے رہا اور میں غریب عورت ہوں اور مجھے کوئی رکھ بھی نہیں رہا، لیکن مجھے بچہ دیا جا رہا، چلے بچہ لے کے میں چلی جاتی ہوں. آپ دیکھو ابن اسحاق جب آپ پڑھتے ہو، کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ لوگ اپنے بچے کو دائیوں کو دے دیتے تھے، نینیز کو دے دیتے تھے اور وہ بچہ لے کے اپنے ساتھ چلی جاتی تھی. یہ نہیں لکھا ہوا، یہ ابن اسحاق میں نہیں لکھا. بعد میں کسی نے لکھا ہے تو لکھا، ابن اسحاق نے نہیں لکھا کہ لوگ بچوں کو دائیوں کو دے دیتے تو دائیاں لے کے اپنے ساتھ چلی جاتی تھی. نہیں، پروبیبلی دائیاں ان لوگوں کے ساتھ ہی رہتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں تر و تازہ آب و ہوا کے لیے کسی دوسرے مقام پہ نہیں بھیجا تھا. یار وہ وہاں پہ گاڑیاں نہیں ہیں، ٹرک نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دیٹ از دی سیم کنٹری، سیم سٹی. ہے کیا وہاں پہ؟ ریگستان ہی ہے. اب وہ لڑکی جو لے کے جا رہی ہے دائی حلیمہ، ابن اسحاق اس کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لالے ہیں، اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. شی ہیز نتھنگ. آپ مجھے بتاؤ کون سی عورت ہے جو اپنے بچے کو ایک ایسی عورت کو دے گی جس کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے؟ اس کو تو دودھ ہی نہیں آ رہا صحیح طریقے سے دن، کیونکہ عورت جب صحیح طریقے سے کھاتی پیتی ہے تو ہی اس کو دودھ آتا ہے. محمد کی وجہ سے سو کالڈ اس کی بوڑھی اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا. نا یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، بوڑھی اونٹنی ہوا میں سے دودھ نہیں دے سکتی جب تک بچہ نہیں جنے گی. یہ ایک سٹوپڈ ایڈیوٹک بات ہے. اونٹ، اونٹنی، بکری کبھی بھی دودھ نہیں دے سکتی جب تک اس کا بچہ نہیں ہوئے گا. مگر سو کالڈ محمد کی وجہ سے بوڑھی اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا. الحمدللہ، مراکل 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 مراکل. سائنس کی اما ریڈی ایک ڈز ناٹ میٹر. محمد کو لے کے وہ چلی گئی. ساحل صاحب وہ محمد کو جب لے کے چلی گئی تو وہ کچھ عرصے کے بعد محمد کو واپس کرنے آئی ہے. جب وہ محمد کو واپس کرنے آئی ہے، اس کی ماں نے یہ نہیں کہا ویلکم. ساحل صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. ماں نے یہ نہیں کہا ویلکم. ماں نے کہا تو کیوں اس کو واپس لے کے آ رہی ہے؟ تو کیوں واپس لے کے آ رہی ہے اس کو؟ وہ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کو 2-3 سال بعد دیکھے
اور وہ کہے تو اس کو میرے بیٹے کو واپس کیوں لے آئیے. There was a problem. محمد کو قسم کہا جا رہا تھا, کاف سے میم قسم, گندگی کہا جا رہا تھا. کیوں گندگی کہا جا رہا تھا؟ کیونکہ باپ مر چکا ہوا ہے بہت عرصہ پہلے اور پھر پیدائش ہو رہی ہے. میں نے سیرت النبی ابن اسحاق ابھی آپ کو دکھایا تھوڑی دیر پہلے, وہ کہہ رہی ہے کیوں نہیں آئی ہے اس کو اتنی جلدی. دائی حلیمہ کیا کہتی ہے؟ پلیز اس کو رکھ لو, میرا بچہ جو اپنا بچہ ہے وہ ابھی تک بیمار نہیں ہوا. یہ سیرت النبی ابن اسحاق دکھایا آپ کو, ابھی اتنا بیمار نہیں ہوا, یہ بیمار ہے. آمنہ نے پوچھا بتا کیا بیماری ہے, بتا کیا بیماری ہے. دائی حلیمہ نے کہا اس کو ڈیمن پوزیشن ہے, اس پہ شیطان کا سایہ ہے, اس پہ آسیب کا سایہ ہے. کیوں آسیب کا سایہ ہے؟ کیونکہ محمد نے دائی حلیمہ کو کیا بتایا؟ سیرت النبی ابن اسحاق, دو لوگ آئے سفید لباس میں, انہوں نے مجھے دھکا دے کے گرایا اور میرا پیٹ کھولا اور پتہ نہیں میرے پیٹ میں کیا ڈھونڈتے رہے. امیجن دیٹ. تو حلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حلیمہ کہہ رہی ہے اس کو آسیب کا سایہ ہے. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ ملٹیپل سیراز کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد کا اصل نام تھا قسم, کاف سے میم قسم. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4 ڈفرنٹ جگہوں سے میں نے دکھایا کہ محمد کا اصل نام تھا قسم. اور قسم کا مطلب میں نے آپ کو عربک لیکسیکون سے دکھایا کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے گندگی, گند, گند. قسم آف اللات, اللات کا غلام گند. کیوں محمد کو گند نام دیا گیا؟ میں نہیں کہتا بھائی, اپنے اسکالر سے جا کے پوچھو کیوں دیا گیا, خود سوچو کیوں دیا گیا. اور گاندھی والے بھائی جو آئے تھے, میں نے انہیں دکھایا تھا کہ گاندھی کے آرٹیکل نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ محمد اپنے باپ کے مرنے کے 2 یا 4 سال بعد پیدا ہوا. بھائی کیوں محمد کا نام قسم رکھا گیا, اور قسم کا مطلب گند کیوں ہے, ڈرٹ کیوں ہے, گندگی کیوں ہے؟ اللہ کی گندگی, اللہ کا غلام گندگی. آپ نے ابھی دیکھا تمام ریفرنسز میری اسٹریم کے اندر موجود ہیں. پھر میں نے آپ کو ایک آرٹیکل دکھایا جہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ اسلامک مفتی ڈاکٹر ہیں, اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے یوسف زیدان, ڈاکٹر یوسف زیدان. انہوں نے ایک سٹیج پہ جب ڈسکشن کی تو ان کے ایک سکالر, ان کے ایک اور ساتھی سکالر نے ان کو گالیاں نکالی غصے میں آ کے, ہاؤ ڈیئر یو, تم نے کیسے محمد کا سلام قسم کہہ دیا. پھر انہوں نے ایجپٹ کے ایک نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل لکھا, اور وہ جو آرٹیکل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے دکھایا, جو کہ المکتب.org کے اندر لکھا ہوا ہے, جو کہ المکتب.org کے اندر لکھا ہوا ہے. اور آرٹیکل میں نے آپ کے ساتھ کمپلیٹ پڑھا, آپ کو دکھایا, جہاں پہ یوسف صاحب بتا رہے ہیں کہ جب میں نے انہیں بتایا تو پھر میں نے بتایا ان کا نام قسم بن اللہ تھا, عبداللہ تھا. اور پھر میں نے سارا کچھ دکھایا, اور پھر میں نے اس بندے کو دکھایا کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں, اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو لکھا نہیں ہوا, یہ المطئی کے اندر, مجموع الخیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد کا سلام یہ تھا. میں نے آپ کو مجموع الخیر اس کے علاوہ 3 اور جگہوں سے دکھایا کہ محمد صاحب کا نام قسم بن اللہ تھا, ملٹیپل جگہوں سے دکھایا. اب اس کے علاوہ میں نے جو ہائیکل ہے, جو کہ بہت بڑا ایک اسلامی اسکالر ہے جس نے سیرت النبوی بھی لکھی, میں نے اس کی کتاب بھی آپ کے سامنے رکھی, اور میں نے دکھایا کہ سیرت النبوی حیات محمدی بائے محمد حسین ہائیکل, صفحہ نمبر 47 کے اوپر بھی لکھتا ہے کہ محمد کے باپ کا نام, محمد کا نام اللہ تھا. میں نے آپ کو تاج العروس کی والیوم نمبر 33 پیج نمبر 227 میں دکھایا کہ جناب محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں قسم سے پیدا ہوا ہوں, قسم سے, خلقت بالقسم. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو قرطبی دکھائی کہ محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں قسم ہوں, قسم ہوں. دس از دا ریالٹی, یو کین ناٹ ڈینائی اٹ. پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ 40 سال تک یا اس سے بھی زیادہ دیر تک محمد کا نام محمد نہیں پڑا. محمد نے اپنا نام محمد اور احمد خود رکھا جس کی تعریف کی جائے. جس بچے کو بچپن سے گندگی کہا جا رہا ہو, گند کہا جا رہا ہو, وہ اگر اپنا نام خود رکھے گا بڑا ہو کے تو کیا رکھے گا؟ تعریف. اور وہی اس نے کیا, اس نے اپنا نام رکھا تعریف, پریزڈ ون. احمد جس کی تعریف کی جاتی ہے, محمد جس کی تعریف کی جاتی ہے. کیوں؟ بیکاز اس کو گند کہا جا رہا تھا, قسم کہا جا رہا تھا, جس کو دائی نے بھی اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا جب دائی کو دیا گیا. اور دائی بھی کون سی؟ امیر دائی نہیں, غریب ترین, جس کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو ابن اسحاق دکھایا, جو بتوں کے پاس, بتوں کے پیروں میں لٹکایا گیا, پھر بھی اسے کچھ نہ ملا. اب مجھے بتاؤ, ایسا شخص جو بتوں کے پیروں میں رکھ کے پلا بڑا, جو بتوں کی سیوا کرتے ہوئے پلا بڑا, جو 12 سال کی عمر میں کعبہ کو ری بلڈ کر رہا ہے,
12 से 14 साल की उम्र थी जब काबे को रीबिल्ड किया गया, जो अपने हाथों से बुतों को लगा रहा है, जो अपने हाथों से 360 बुतों वाले काबा को बना रहा है, पत्थर उठा उठा के लेके आ रहा है सख्त गर्मी के अंदर, जिसको उसका चचा कहता है कि तुम्हें गर्मी बहुत लग रही है तो अपनी धोती, अपनी नीचे वाली धोती, जिसको पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, चादर जिससे नाफे के नीचे को लगा, लुंगी, अपनी लुंगी को उतार के कंधे के ऊपर रख ले और उसके ऊपर पत्थर रख दे, वो नंगा होके पत्थर रख के लेके जा रहा है और गर्मी की शिद्दत से बेहोश होकर गिर जाता है, अलफ नंगा, सही मुस्लिम की हदीस के अंदर। वो शख्स जो बुतों से इतना प्यार कर रहा है, इन भगवानों से इतना प्यार कर रहा है, वो जब बड़ा हो के अपना कोई मजहब निकालेगा तो बुतों से नफरत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, मुझे बताओ। मोहम्मद की हेट्रेड फॉर आइडल्स हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, विद एक अल्लाह। वो इन बुतों के चरण स्पर्श में पैदा हुआ, हुबाल और समद के चरण स्पर्श में पैदा हुआ, हुबाल, समद और 360 बुतों को बनाते हुए पैदा हुआ। ही हेटेड देम, उसको नफरत थी, कसम को नफरत थी इन बुतों से, मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, इनकी वजह से मैं कसम बना, अब मैं कसम नहीं हूं, अब मैं प्रेज्ड वन हूं, अब मैं तारीफ किया जाने वाला हूं, अब मैं इन बुतों को खत्म करके छोड़ूंगा, इन खुदाओं ने मेरा साथ नहीं दिया, आज के बाद मैं इन खुदाओं को खत्म कर दूंगा। That is what Muhammad was, that is what कसम was। वो कोई प्रॉफिट नहीं था, उसने प्रॉफिट वाला कोई मौजज़ा नहीं किया, उसने प्रॉफिट वाली कोई हिस्ट्री नहीं दी, उसने प्रॉफिटशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, उसके पास मौजज़ा नाम की कोई चीज नहीं थी। कुरान की 8 आयतों में लिखा हुआ है कि नहीं दिया गया तुझको कोई मौजज़ा। मुझे बताओ ऐसे शख्स को तुम नबी कैसे मान सकते हो, मुझे बताओ ऐसे शख्स को तुम कैसे मान सकते हो कि उसने दुनिया में कोई भी ऐसी चीज दी। ऐसे शख्स पे तुम अपनी जिंदगी की भागदौड़ कैसे लगा सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों में पड़ रहा। मोहम्मद की अपनी पूरी हिस्ट्री की तमाम बातें मैं नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर रखूंगा आप लोगों के सामने, बड़े शॉर्ट टॉपिक के अंदर, लेकिन बिफोर द इस्लाम दिस इज व्हाट मोहम्मद वाज। ऐ मुसलमानों, तुम मुझे कहते हो तुम एक्स मुस्लिम हो गए, तुम अल्लाह के खिलाफ क्यों बोलते हो, तुम मोहम्मद के खिलाफ क्यों बोलते हो? भाई तुम्हारे मोहम्मद ने यही किया, जब उसके खुदाओं ने, उसके बुतों ने उसका साथ नहीं दिया तो उसने उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आज मुझे बताओ मेरे में और मोहम्मद में फर्क क्या है? तुम अगर इस चीज को कहते हो कि ऐसे होने से कोई नबी बन जाता है तो मुझे नबी मान लो ना। यार कसम से मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बड़े दिनों बाद जो है ना जुमा की नमाज पढ़ने गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, खतरनाक है, खतरनाक, एकदम खतरनाक। हकीकत बयान कर दी आपने। सर जी जो मैंने बयान किया है पिछले 4 घंटों में मैंने स्क्रीन पे तो मोमिन हजरत क्या कह रहे हैं इस पे? कोई आया जो दिफा कर सके इन बातों? सर जो क्या है ही कुछ नहीं, बात करते हैं नहीं गलत है भाई, तो बताओ ना कहां से गलत है, इतने रेफरेंसेस दे रहा हूं, बताओ तो सही ना। अब मैं क्या करूं साहिल भाई? देखो 3-4 जन है बैक स्टेज में, कोई अगर गलत साबित कर दे लेते हैं आपके कहने पे, ये ले सारों को इकट्ठा ले लेते हैं, इसमें से किसी भी बात को गलत प्रूफ कर ले, आप बात कर ले, रेफरेंस मैं दूंगा। प्यारे भाई लोग, सब सारे के सारे मोमिन है? अल्ताफ पटेल, हमजा, दी रॉक, ब्रदर ऑफ मोमिनास, हमजा साहब, हेलो हमजा साहब, हमजा साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो हमजा, हेलो सर, हेलो हेलो। अरे हमजा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ सर। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इधर से भी मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो अरे साहिल नाम बताओ भाई। हेलो साहिल भाई। हाँ ये कौन है? साहिल भाई मैं टी रॉक, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने आया हूँ, मेरे से क्वेश्चन पहली फुर्सत में निकलो रॉक भाई, इससे पहले कि आप जो है ब्लॉक हो जाओ। प्यारे भाई प्लीज, सॉरी पहली फुर्सत में। हाँ भाई अपना ब्रदर ऑफ मोमिनास, यार तुम लोग पूरा बैक स्टेज है ना भर के रखते हो, जिससे जो ओरिजिनल मोमिन लोग हैं, एक नंबर मोमिन लोग, वो लोग ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे यार। क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? ब्रदर ऑफ मोमिनास अनम्यूट करो।